سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد الجود والکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. کوئی بلڈنگ بنانی ہو تو عموماً بلڈنگ بنانے کے لیے 3 حصے ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے. کوئی بلڈنگ بنائے اس پہ سب سے زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے بلڈنگ کی بنیاد پر ہوتی ہے. جس قدر مضبوط اور خوب طاقتور اس کی بنیاد ہوگی تو مزید پھر اس پر بلڈنگ مضبوط بن سکتی ہے. پھر جب بنیاد اس کی مضبوط ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر دوسرا فیز ہوتا ہے بلڈنگ کا تعمیر کرنا ہوتا ہے. بنیاد صرف تھی تو پھر بلڈنگ بننا شروع ہوتی ہے اس پر. تیسری فیز جو بلڈنگ کا ہے بھائی اس کو ایکسٹینڈ کرنا. کتنا آپ اوپر لے جانا چاہتے ہیں, کتنا بڑھانا چاہتے ہیں, کس درجے پہ اس بلڈنگ کو رکھنا چاہتے ہیں. جنرلی گفتگو کر رہا ہوں. اسی طرح انسان کا جو دین کی بنیاد ہے, دین کی بنیاد جو ہے یعنی ایمان کی بنیاد, انسان کا دین ایمان پر ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایمان کی بنیاد بھی 3 چیزوں پر ہے. نمبر 1, ایمان کی بلڈنگ تعمیر کریں گے تو سب سے پہلے تو اس کی بنیاد چاہیے کہ اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہے. بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, حج, زکات. یہ اس کے میٹیریلز ہیں اس کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے. ایمان کو جتنا اچھا میٹیریل آپ ڈالیں گے بنیاد کو صحیح کرنے کے لیے, اسی قدر آپ کی بلڈنگ کی بنیاد بھی مضبوط ہوگی. تو یہ جو اسلام کی دین کی جو بنیاد ہے, ایمان کی بنیاد ہے, اس کا میٹیریل بھی ہے
جس بلڈنگ کا میٹیریل ہوتا ہے سریا وغیرہ سیمنٹ یہ وہ ڈالتے ہیں اس میں، تو اس کا جو میٹیریل ہے وہ دین کی بنیاد کا سب سے پہلا تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پھر سب سے پہلے کلمہ طیبہ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہو، اس کی بنیاد پہلے مضبوط کرنی پڑتی ہے، ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، یہ ہمارے بہت صحیح ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح پھر دوسرا فیسس ہے جس کو تعلق کہا جاتا ہے، پھر بلڈنگ بنتی ہے اس پر الحمد ایمان کی کیفیت بنتے ہیں ایمان کی، جس طرح بنیاد سے ہوگی پھر بلڈنگ بنی، اس طرح پھر ایمان کی بلڈنگیں بنتی ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ تعلق جس کو تو وہ قول اور فعل ہے انسان کا۔ دوسرے مرحلے میں یعنی قول اور فعل جو ہے وہ ایمان کی دوسری فیس ہے، عمل اختیار کرتا ہے، یعنی پہلے بنیاد ڈالی پھر عمل اختیار کر جاتے ہیں۔ تیسری فیز اس طرح ایکسٹینشن ہوتی ہے جیسے بلڈنگ کی، تو اسی طرح ایکسٹینشن ہوتی ہے ایمان کی، ایکسٹینشن کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایمان کی کیفیت بھی یہی ہے آخر اسٹیج میں کہ وہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ جتنا چاہے ایمان کو بڑھا لیں آپ، جتنی بھی چاہے بلڈنگ کر لیں اپنی، آپ کی بنیاد مضبوط ہے۔ اسی طرح جتنا چاہے ہم اپنے ایمان کو بڑھا بھی سکتے ہیں، ایمان گھٹ بھی جاتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کی ایک مشہور واقعہ ہے سورہ توبہ میں ہے کہ تو کفار نے آ کر ان کو ڈرایا، تم کیا لڑو گے، ان سے مقابلہ کیا کر سکتے ہو؟ شیطان نے اپنا لشکر بھیجا، ظاہر ان کے پاس تو فوج بھی تھی، اسلحہ بھی تھا اور پوری تیاریوں کے ساتھ تھے، تو سب مسلمانوں کی حالت ایسی نہیں تھی، ان کے پاس تو لڑنے کے لیے کچھ نہیں تھے۔ ایک کے پاس 4 آدمی کے پاس تو ایک تلوار تھی جس سے انہوں نے لڑنا تھا، نہ ہی اتنی تعداد تھی، نہ ان کے کوئی وسائل تھے، نہ کوئی اسباب تھے۔ جب آ کے سن رہا ہے شیطان نے کہ تم کیا کرو گے مقابلہ ان سے، تم تو کچھ چل ہی نہیں سکتے، تم تو بچ بھی نہیں سکتے ان لوگوں سے، تو چھوڑو بھاگ جاؤ، چھوڑ دیں گے، اپنے ہتھیار ڈالو، چھپ جاؤ کہیں جا کے۔ تو صحابہ تھے نبی پاک قسم کے بنیاد ڈالنے والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے دل کے اندر ایمان کی بنیاد۔ تو اللہ قرآن نے اس فکر کو بند کیا اپنے اندر، جو فکر انہوں نے سو بولا، تو اس کے حالات کے اندر یہ فکر عجیب چیز کیفیت رکھتا ہے۔ ایک ہمارے لیے مسئلہ راہ بن چکا ہے بہت بڑا۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ حالات آتے ہیں کہ جس وقت انسان کے ایمان ڈگمگ ہو جاتا ہے۔ ایمان سے مراد کیا ہے کہ کسی موقع بھی ایسا حالات آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے کہ وہ اللہ کے احکام کو توڑنے کے در پر آ جائے، شیطان نفس اس کو مجبور کریں کہ گناہ تو کر لے، یہ کام تو کر لے، حرام کی طرف یا کسی طرف بھی جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی چیز ہو، تو اس وقت اسی طرح جس طرح شیطان نے آگر ڈرایا گا باغ جو ڈرپوک ہو، تو یہ کیفیت ہے انسان کی ہونی چاہیے جو صحابہ کرام کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا جب اس نے آگر ڈرایا بات کی، تو قرآن کے اندر موجود ہے، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سبحان اللہ۔ وہاں کہتا ہے کہ اس بات میں جس سے انہوں نے ڈرایا، سبحان اللہ حسبنا اللہ، ان کے بجائے کہ وہ تو اس لیے آئے تھے کہ وہ ان کے ایمانوں کو کمزور کرے، ان کی کیفیت کمزور ڈر کے بھاگ جائیں، لیکن ان کی ایمانوں کو اور بلند کر دیا۔ اس کی وجہ کی تھی کہ حسبنا اللہ، جب انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو یہ اسلحہ ہے، ہمارے ساتھ تو فلاں ہے، ان کے ساتھ تو یہ ڈر جاؤ، تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہے لیکن ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے بڑا اسباب، بڑا بچانے والا۔ اگر اسلحے پہ گھمنڈ کرتے ہو تو سب سے بڑا اسلحہ تو خود اللہ کا نام ہے، اللہ ہے ہمارے ساتھ ہے۔
تو یہ بہت بڑی بات ہے. پتہ یہ چلتا ہے سبحان اللہ کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایسے حالات انسان کے ساتھ آئیں تو ایمان کمزور ہونے لگے، انسان ڈگمگانے لگے اور وہ مجبور ہو جائے کہ اللہ کے احکام کو توڑ دے، کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، کسی پریشانی میں یا کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دین کو ختم کرے، شریعت کو ختم کرے، اور بس چلو ٹھیک ہے یار کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا میں ہے یار گزارا ہو ہی جاتا ہے، چلو کر لیتے ہیں، کون دیکھ رہا ہے، بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، اس وقت ایک چیز بتائیے وہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اپنے اللہ کو یاد کر لے تو وہ جو ڈرانا ہوگا وہ تیری ایمان کو اور مضبوط کر دے گا، بلکہ تو اسے ڈرے گا نہیں الحمدللہ، تو اور سامنے کھڑا ہوگا ان مصائب کے، مصیبت کے. دیکھتا ہوں میری غربت کیا کرتی ہے، میں نہیں لیتا آ رہا ہوں. دیکھتا ہوں یہ بیماری میرا کیا کرتی ہے، میں اللہ کو نہیں چھوڑتا ہوں. دیکھتا ہوں یہ حالات میرے کیا کرتے ہیں، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا. دیکھتا ہوں کیسے کیا ہوگا میرا، اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ مثال دی ہے کہ ایمان انسان کا بڑھ بھی جاتا ہے اور کم بھی ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ رمضان نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں متقی بنانا ہے. رمضان ہمیں دیا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو. تو تقوی جو ہے حقیقت میں ایمان کے اعلیٰ درجے کی بڑھوتری کا نام ہے، ایکسٹینشن، اس بلڈنگ کے ایکسٹینشن کا نام تقوی ہے. ایمان بڑھتے 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 تقوی کا شکل اختیار کر جاتا ہے. جتنا تیزی سے ایمان بڑھتا ہے، جس قدر ایمان میں انسان کی ترقی ہوتی ہے، جس طرح ایمان کا مضبوطی آنا شروع ہوتی ہے، استقامت آنا شروع ہوتی ہے، استحکام آنا شروع ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اسی قدر انسان کا جو ہے تقوی بڑھ جاتا ہے اور متقی بن جاتا ہے. جیسے قرآن میں کافی جگہ فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. محسنین بھی کہا ہے ایک دفعہ کہ تقوی والوں کے ساتھ، محسنین کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ قرآن نے کہا ہے. کتنا بڑا دلاسا دیا ہے، اس میں صاف بتایا ہے کہ دیکھیں تقوی متقی بننے کے لیے حالات آئیں گے آپ پر، پریشانیاں نہیں آئیں گی، فیض آتے ہیں انسان پہ. متقی بننا کوئی آسان بات نہیں ہے کہ سب اتنا اعلیٰ درجہ دیا جائے گا ان کو متقی کا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. سبحان اللہ، ان کے تو دو باغ ہوں گے، دو جنتیں ہیں الحمدللہ. ایک ہی جنت ایسی ہے کہ آدمی سنبھال لیتا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. نہیں جھٹلاتے ہو اللہ کی باتوں کو، تم کرتے کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ شکوا کرتے ہیں، تمہیں فکر کب ہے؟ فبی ربی کا ماتو کو تم جٹانے والا چھوڑو جی، دیکھی جائے گی. اے بلڈنگ لے لو پاک جنت کی بلڈنگ چ کیا پیا، یہ گاڑی آج رکھو یار، حرام کی مل رہی ہے، سود کی مل رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے، اس کی طرف دھیان رکھو. جھوٹ بولتے سائن کر کے پیسے کما رہے ہیں، جیب میں پیسے آ رہے ہیں، وہ کھا کے کیا ہوتا ہے؟ ان پیسوں کا کیا ہوگا میرے بھائی؟ کھاؤ گے کتنی کتنی چیزیں کھاؤ گے، اندر جاتا ہے پیٹ سے، صبح کھانا بن کے نکل جاتا ہے. بلڈنگیں بیٹھ جاتی ہیں، گاڑیاں پرانی ہو جاتی ہیں دوستوں. لیکن اگر ہم اللہ کی خاطر جم جائیں، حرام کو نہیں لائیں، تو ایک مستقل دائمی مقام اور دائمی سواریاں نصیب ہو جاتی ہیں جنتی انسان کے اندر. سر تھوڑی سی جمنے والی بات ہے، اپنی بلڈنگ کو ذرا مضبوط کریں. تو یہ جو ایمان جو بڑھتا بڑھتا بڑھتا، جب بڑھنے میں تب معمولی چیز تو نہیں، یہ سب سے بڑا انتہا انسان کا. پرہیزگاری نام ہی اسی کا ہے. دیکھو کس کو کہتے ہیں، کیا تعریف ہے پرہیزگاری کی؟ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر پھر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جب چیز پیدا ہو جائے کہ اللہ کے سامنے ہم جواب دہی کی وجہ سے کس ناچیز کو، خواہش کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے. اللہ کے سامنے جواب دہی کے خوف کی وجہ سے
کسی چیز کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے. یعنی کوئی چیز سامنے ہمارے ایسے حرام آ رہی ہے اور اس خوف سے کہ میں نے اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے یہ کام کر لیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے یہ حرام کھا لیا، سود کھا لیا، اس سود سے چیزیں لے لی، جھوٹ سے میں نے جھوٹ سائن کر کے میں نے مال کما لیا. اس وقت اس میں یہ جذبہ آ جائے، خوف آ جائے، یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کل جب اللہ کے سامنے پیدا ہوں گا. اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے، اس کو متقی کہا جاتا ہے. جب یہ کیفیت بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے تو یہ تقویٰ بڑھتا رہتا ہے، انسان متقی بن جاتا ہے، جس کی تعریف ہے قرآن کی، جس کے لیے پورا رمضان اللہ پاک نے دیا کہ تم متقی بن جاؤ. سب سے چھوٹی ڈیفینیشن ہے. جواب دہی کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا جذبہ ہو جائے کہ میں اس کا جواب کیسے دوں گا، میں یہ کام کر رہا ہوں میں اس کا جواب کیسے دوں گا، میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں میں اللہ کا جواب کیسے دوں گا. اس جذبے کا نام، اس کیفیت کا نام تقویٰ کہا جاتا ہے. تو جب یہ انسان بڑھ جاتی ہے چیز تو متقی بن جاتا ہے. کیا چیز ہے انسان کی ایمان کو زیادتی کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ایمان کو زیادتی کرتی رہتی ہے، کون سا میٹیریل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہمیں جس سے ہم کامیاب ہوتے ہیں. متقین ترقی کے لیے، ایمان کی ترقی کے لیے، جیسے میں نے مثال دی کیا چیز تھی، صحابہ نے کیا کیا، جب آخر انہوں نے ڈرایا تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو. اس بات سے کیا فیل کیا تھا، انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کیا انہوں نے کہ اللہ ہمارے پاس ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کو بلند کیا اپنے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی زیادتی کے لیے جو چیز ہمیں دی ہے، جو میٹیریل دی ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے. اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے ایمان والو مرد، اے ایمان والو عورتوں، اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، اور صبح اور شام کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا. هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجهم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اے ذکر کرنے والے مرد، اے ذکر کرنے والی عورتوں، مبارک ہو جس وقت تم ذکر میں بیٹھتے ہو، تنہائی میں خود ذکر کرتے ہو یا مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہو. یصلی علیکم وملائکتہ. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تم پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تم ذکر شروع کرتے ہو، ادھر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ کی فضل کی، جنت کی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کی فضل کی رحمتوں کے جھونکے اترنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمت کی بارشوں کے قطرے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. یخرجہم من الظلمات إلى النور. اے ذکر کرنے والوں، جب ذکر میں تو بیٹھتا ہے تو ذکر کی برکت سے، ذکر کے نور سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیرے ایمان میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تیری کیفیت ایمان بدلنا شروع ہو جاتی. یخرجتم من الظلمات إلى النور. جو سارا گند تیرے پاس پہلے ذکر سے پہلے تھا، جو گناہ لیے پہلے بیٹھے تھا، جو تو کالے دل کے ساتھ ذکر کرنے آیا تھا، وہ سارا کا سارا یخرجہم من الظلمات إلى النور. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے
تمام گناہوں کو، تمام گند کو، تمام کالکوں کو تیرے قلب سے صاف کر دیتا ہے اور اپنی محبت اور قرب کے نور سے تیرے قلب کو چمکا دیتا ہے. سبحان وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ خاص رحمت دیے صرف مومن مردوں عورتوں کو اس ذکر کا، کہ خاص نعمت خاص لوگوں کو ملتی ہے ذکر کرنے کی، عام لوگوں کو نہیں مل سکتی. سبحان اللہ. یعنی کیا کہ ذکر کرنے والے اللہ کے خاص لوگ ہیں، خاص بندے ہیں. کہتے ہیں کہ بھئی یہ کس کا کوٹھی ہے، کہ یہ تو بادشاہ کا خاص آدمی ہے، اس کا محل ہے. اچھا یہ کس کا باغ ہے، یہ تو بادشاہ کا خاص آدمی ہے جی، اس کا باغ ہے. تو خاص جو بندہ ہے وزیر اعظم صاحب کا، یہ اس کا باغ ہے. تو فرمایا جب ذکر کرتا ہے بندے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو بھائی اللہ کے خاص بندے ہیں، خاص عورتیں ہیں، یہ چیز ان کو دی گئی ہے تھی. اور عام آدمی تھوڑی اتنا کہتے ہیں، عام آدمی تھوڑی اتنی بڑی بلڈنگ مل سکتی ہے. تو بادشاہ کا بہت قریب ہے بھائی، یہ تو وزیر اعظم کے بہت قریب ہے، اس لیے اس کو یہ بلڈنگ ملی ہے. ذکر جو انسان کے ایمان کی بلڈنگ کو بلند کرتا چلا جاتا ہے، ایمان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھوتی دیتا ہے، ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے، ساتھ ساتھ گند کو نکالتے بھی رہتا ہے. کوئی گناہ چھوٹا موٹا ہو گیا اس کو صفائی کرتا رہتا ہے، یعنی دل کو گناہوں سے محفوظ بھی کرتا ہے، آنے نہیں دیتا. کوئی خیال وغیرہ ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایمان کی پڑھائی بھی کرتا رہتا ہے. اللہ کا ذکر ہے تو جو اتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، اور رمضان ہمیں دی اللہ پاک نے کہ تمہیں میں نے متقی بنانا ہے. تو کیا ذکر کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی رمضان کے اندر؟ میں تو کہتا ہوں حقیقت تو یہی ہے کہ بنیاد ذکر ہوگی اس رمضان کی. اللہ کا ذکری بنیاد ہو. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَمَّ الْقَصَدُ لَعْنَتَانِ تَرْضُونَ بِهَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُونَهُ. حدیث میں کہ بھائی 4 چیزیں ہیں رمضان کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 عمل دیے ہیں، ریکمینڈڈ عمل دیے ہیں. فَمَّ الْخَصْلَتَانِ تَرْضُونَ بِهَا رَبَّكُمْ. کہ 4 ہیں عمل، جن میں سے 2 عمل تو ایسے ہیں کہ جسے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو جائے گی تمہیں. 4 عمل تم نہیں کرنے ہیں رمضان میں، خاص اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رمضان کے لیے. کیونکہ شانی متقی جو بنانا ہے تعلق کہا بھی ہے تغدون بہما ربکم، یہ راضی ہو جائے گا اللہ تم سے، متقی بن جاؤ گے ان اعمال کی وجہ سے. 2 اللہ کو راضی کرنے واسطے، یعنی اعلیٰ درجہ تمہیں مل جائے گا تقوی کا. اور 2 چیزیں کیا ہیں، جب اللہ کو تم راضی کرو گے، متقی بن جاؤ گے، 2 چیزوں سے پھر اللہ تمہیں راضی کرے گا. سبحان اللہ. 4 چیزیں ہیں رمضان کی شان، رمضان کی رونق، رمضان کے جو 4 مال اللہ نے ایسے دیے. 2 سے کیا ہوگا کہ تم اللہ کو راضی کر لو گے. تم یہ 2 عمل کر لیا، 2 عمل تم نے یہ کیے تو تم نے سمجھو کہ رمضان کو لے لیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا. اب دیکھنا ہے کہ یہ عمل کتنے عمل ہم نے رمضان میں کیے ہیں، کیا ہم نے کیے نہیں کیے تو راضی کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ. اللہ نے رضا کی منزل تم 2 عمال کے ساتھ سے کیا. دوسری چیز کیا کہ جب تم نے یہ 2 عمل کر لیے تو پھر اللہ تمہیں راضی کرے گا. وہ کیا ہے 2 عمل جس سے اللہ راضی ہوگا؟ فرمایا نمبر 1 کثرت ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرنا. راضی اور ذکر سے پہلے ایک چیز اللہ سے معافی مانگنی ہے. ونستغفرونه، لا الہ الا اللہ ونستغفرونه، یعنی توبہ کے ساتھ توبہ ہو. پہلے تو ہمیں پکی سچی توبہ کرنی. توبہ یہ نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، اس کو توبہ تھوڑی کہتے ہیں. یہ تو تصویر گھمائی جا رہی ہے. توبہ کہتے ہیں جس میں کل ہی بتایا، ہمیشہ بتاتا ہوں، توبہ تو ہے جب گناہ چھوڑتا ہے آدمی، اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور گناہ کو ترک کر دیتا ہے جس گناہ سے اس کی سزا ہونے والی تھی، اس کا نام توبہ ہے. کہ جو آدمی اس رمضان میں سچی توبہ کر لے، اس کے بعد
اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، لعلکم تتقون، تو بس متقی ہو گیا، کیونکہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا زبردست اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا رمضان میں، حدیث سنائی تھی پہلے بھی میں نے کہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں دونوں کے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے رمضان میں بخشائے ہیں، کہ انہوں نے اصل چیز کو لے، جس کا مطلب اللہ نے خود کہہ دیا کہ راضی ہو جاتا ہے اللہ پاک سے، تردون بما ربکم، یہ رضا کے لیے ہیں۔ رمضان آیا، روزہ رکھا، ہم اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ تو روح ہی ختم ہو جاتی ہے، ذکر کی نسبت رکھی ہے۔ تو کثرت ذکر رمضان کے اندر، اس سے قبل استغفار، توبہ، یہ دو کام ہم نے کر لیے، اللہ کو ہم نے راضی کر لیا، رمضان ہم نے مل گیا۔ اب اس وقت دو انعام اللہ عطا فرماتے ہیں، تو اللہ راضی ہو جاتے پھر انعام عطا فرما رہے ہیں، وہ کون سی چیز ہے؟ سبحان اللہ، جنت پہلی چیز ہے، ہمارے تو ماشاءاللہ کام بن جائے گا۔ جب اللہ راضی ہوتا تو بندے کو کیا دیتے اللہ تعالیٰ؟ جنت کے دروازے کھول دیتے، جا جنت تیری ہے۔ اور دوسرا دوزخ سے بچا لیتے ہیں، النار من مسقو، اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ تو جس وقت بندہ اللہ کا ذکر کرتا، توبہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ دو انعام دیتا ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیتا ہے اور جنت اس کے لیے مقدر فرما دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں ملی ہیں، اللہ کی رضا مل گئی الحمدللہ، اور جنت کا ٹھکانہ مل گیا، جہنم سے نجات مل گئی، وہ بندہ اور ذکر تقوی اختیار کے لیے متقی ہو جاتا ہے اور رمضان اس کا کامیاب ہو جاتا ہے۔ رمضان اس کا کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ذکر کا اور رمضان کا چولی دامن کا تعلق ہے۔ ذکر رمضان سے ہم نے متقی بننا ہے، متقی بن نہیں سکتا جب تک کوئی ذکر اختیار نہ کرے۔ ہر تقوی متقی انسان کی جو جان ہوتی ہے، روح ہوتی ہے، جو تقوی کے اعلیٰ بلند تک پہنچتا ہے، متقی بنتا ہے، وہ بذریعہ اللہ کے ذکر ہی بنتا ہے۔ لیکن ذکر نہ ہو تو تقوی اختیار آ ہی نہیں سکتا، ایمان میں بڑھوتی آ ہی نہیں سکتی، انسان متقی بن نہیں سکتا۔ کہ متقی کی دو صفات ہیں، متقی بننے کی دو صفات ہیں کہ توبہ ہو اور کثرت ذکر ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ نے ساتھ ملائی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں سب جو جا ہی رہے ہوں گے الحمدللہ، حشر سے معاملہ ختم ہوگا تو پھر ہر مومن و مومنات اپنے اپنے اعمال کے ساتھ، درجوں کے ساتھ ذکر میں اپنے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ لیکن ذاکرین کی عجیب شان بیان فرمائی کہ ذاکرین ایسے نہیں جائیں گے، بلکہ کیا ہے کہ ذاکرین کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، ایک جھنڈا تیار کیا جائے گا روز حشر کے اندر۔ وہ کیا جھنڈا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، کیسا نورانی جھنڈا ہوگا۔ اس جھنڈے کے نیچے وہ ذاکرین کو رکھا جائے گا اور جھنڈا لے کے چلا جائے گا تو پھر سارے ذاکرین اس جھنڈے کے نیچے چلنا شروع ہوں گے، اور جب سب کہیں گے چل کے چلتے اس جھنڈے کے سائے کے اندر، جھنڈے کے اس جھنڈے کے نیچے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل فرما دیں گے۔ تو اس وقت اہل حشر دیکھیں گے یہ عجیب لوگ ہیں کہ یہ انداز تو کسی کا ہے ہی نہیں، صرف واحد یہ کون سی جماعت ہے جو جھنڈے کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، وننگ جھنڈا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھو ہم نے اصل جن کے پاس جھنڈا ہوگا تو جنت ان کی کتنی اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ تو متقیوں کے سارے انعامات جو اللہ نے جنت میں رکھے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی برکت سے رکھے ہیں۔ رمضان کا بہت حصہ گزر گیا ہے، بہت حصہ گزر گیا ہے، بس اب تو کچھ ہی دن باقی ہیں۔ آج ہی سے ہم پکڑ لیں اللہ کا ذکر کرو، کثرت ذکر اختیار کریں۔ جس نے ذکر اختیار کیا الحمدللہ گارنٹیڈ وہ انسان متقی بن جائے گا۔ اور ذکر ایسی چیز ہے کہ یہ بڑھتا ہے،
آپ نے دل لگا کر رمضان میں اللہ کا ذکر کیا تو یہ باتیں ہی ختم نہیں ہو جائے گی 30 دن تک. الحمدللہ رمضان کی برکت سے آپ ذاکر بن جائیں گے. عادت بن جائے گی کہ بھائی اس وقت اس طرح ہم عصر کا ذکر کر رہے ہیں، روز کرتے ہیں نا. جن حضرات نے، جن عورتوں مردوں نے یہ 30 دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، کیا شاندار روزہ کھولتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کتنا اللہ کا فضل ہے. جس وقت آپ کا روزہ کھولنا ہوتا ہے، فرشتے آسمان سے اتر رہے ہوتے ہیں دوسرے دن کے، اور دوسرے فرشتے ریکارڈ لے کے آسمان پہ جا رہے ہوتے ہیں. یہ اثر کے وقت ہوتا ہے. اب روزہ کھلنے والا ہوتا ہے تو دوسرے دن کے روزے جس فرشتے آسمان سے اتر رہے ہوتے ہیں، عجیب سین دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، عجیب جماعت ہے یہ کہ افطاری تیار ہے اس کے لیے، روزہ کھلنے کے لیے، اور اللہ کے ذکر مست ہے. جیسی افطاری کے وقت ہوتا ہے ذاکر الحمدللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس روزے کو کھول لیتا ہے. جن عورتوں اور مردوں نے 30 روزے رکھے ہوں گے ان کی افطاری اس طرح وہی ہوں گی ذکر کے ساتھ. سبحان اللہ. میں ان کی تعریف کیا کروں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں پہ تعریف کر رہا ہوگا ان کی کہ صحیح حق ادا کیا ہے رمضان کا، تو کیوں نہ متقی بنے وہ لوگ. تو جب یہ عادت بن جاتی ہے انسان کی، 30 دن پکی عادت ہوگی ذکر کی، تو اس عادت کو کیسے چھوڑیں گے آپ؟ پکا کریں جو روز ہمیشہ میرے ساتھ بیٹھتے رہیں صبح فجر پہ اللہ کے ذکر میں عشاء تک، اور شام کو بیٹھتے رہیں عصر کے بعد، تو پکی ہوگی یاد. بس تھوڑا اس کو آگے بڑھانا ہے ہم نے. اب 30 دن کے بعد یہ رمضان تک تھوڑی ذکر ہم نے کہا، ہماری مجلس میں قائم نہیں گے اللہ کے فضل سے. اللہ کا کرم رہا، فضل رہا، اس تصور کے فضل سے ہو رہا ہے. اب اللہ نے ہمیں طاقت دی تو انشاءاللہ تو پھر اس کو اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے پوری کوشش کریں گے. اللہ ہمیں توفیق دے جو اپنے فضل سے دیتا ہے کہ اس کو رمضان کے بعد بھی جاری کریں. ٹائمنگ ادھر ہوں گے تو اگر آپ نے اس کو اس طرح پکڑ لے تو مستند ثبوت مل گیا، آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا رمضان میں کہ آپ متقی ہیں. آپ کا حشر جو ہوگا متقین لوگوں میں ہوگا. ذکر آپ کو ثابت کر دے گا. جس نے رمضان سے ذکر کو پکڑ لیا اور اسی طرح اپنی زندگی میں ان 2 اوقات کو کسی مجلس میں بیٹھ گیا اور چلتا رہا تو ختم ہو، تو وہ سمجھو اس نے رمضان کا قبول ہو گیا. یہ نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے رمضان کو قبول فرما لیا. یہی تو نشانی ہے کہ اس عمل کو ہم آگے لے کے چل پڑے. تو اس کو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ صرف رمضان تک کہ ہم نے محدود کرنا ہے اللہ کا ذکر. متقی میں جو چیزیں ہمیں ملیں گی تقوی کے اندر سے رمضان میں، وہ تو لے کے چلنی ہے آگے، ہمیں بڑھانی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ ہے اللہ کا ذکر. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے 2 چیز بتائی ہے، کثرت سے ذکر کرو اور صبح شام پابندی سے ذکر کرو. اس کے لیے خوشخبری دیا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ. یا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ذکر کی 2 چیزیں ہونی چاہیے کہ کثرت بھی ہونی چاہیے دل میں، یعنی دن میں بھی کرتے رہو ذکر، اور صبح شام کی پابندی بھی ہونی چاہیے. جو اگر انعام بتائیں پھر اس آیت کے اندر کہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ، اور اس کی عادت اللہ نے ہمیں ڈال دی ہے رمضان میں. روزہ یہ عادت لے کر آیا ہمارے لیے، رمضان یہ عادت لے کر آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ کام تم نے کرنا ہی کرنا ہے. جو یہ کام نہیں کرے گا رمضان کامیاب نہیں ہوگا اس کا. تو جب اللہ کے نبی نے یہ کام ہمیں بتایا کہ رمضان میں تم نے عمل کرنا ہے، تو کون ایسا آدمی ہو جو عمل نہ کرے. تو اللہ پاک نے تو ہمیں اپنے فضل خاص سے باقاعدہ مجموعہ دے دیا، اللہ کے کرم فرما دیا جس سے اب تک آج 25 روزہ ہم لیا ہے. تو ہم بھی اللہ پاک کے سامنے یہی التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرما. ہماری طاقت نہیں ہے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کل کس حال میں ہوں. کہ اللہ بس یہی کرم فرمانا کہ آخر رمضان تک ہمارے مجالس کو قائم فرما. اسی طرح ہم ذکر کے ساتھ اپنے روزوں کو افطار کریں. اللہ خدانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جمیع المرسلین اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وإنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا ووطنا
تحب فاعف عنا اللهم إنك عفو فاعف عنا. لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا مجيد يا مجيد يا غفار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا ولا تغفر. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واشهدنا يوم القيامة مع الإيمان. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار میرے مولا، سنواری کھڑیوں میں تو اپنے فضل و کرم سے جن جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ، جتنے ذاکرین موجود ہیں، ذاکرین عورت و مرد میرے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے پہ اپنی رحمت کی چادر پھینک دے میرے مولا، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی بخشش کے پروانہ عطا فرما دے یا اللہ، ہم سب کی بخشش کے پروانہ عطا فرما دے یا اللہ، ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے یا اللہ، نیکیوں کے دروازے کھول دے، اپنی رضا کی منزلیں ہم پہ آسان فرما دے یا اللہ، اپنے قرب کے دروازے ہمیں کھول دے یا اللہ، ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے، نبی پاک نے سنتوں پہ عمل کرنا حلال بنا دے اے میرے مولا۔ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر زندگی کے واقعات، ہر چیز میرے مولا اتباع سنت کے مشتمل ہو میرے مولا یا میرے مولا، اپنے فضل و خاص کے ساتھ ہمیں سچا پکا دین نصیب فرما دے، ہمارے باطن کو روشن فرما دے، ہمارے قلوب کو منور فرما دے یا میرے مولا، ہمارے خلاصتوں کو دلوں سے نکال دے، ہماری سوچوں کو بدل دے یا اللہ، ہماری باطن کو بدل دے یا اللہ، ہمارے لواحقین کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، برائیوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، حاسدوں سے، مصیبتوں سے میرے مولا یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے جو حضرات بھی سلسلے کے ساتھ جڑے ہیں اور سلسلے کی خدمت مشہور ہے میرے مولا، جو میرے مولا سلسلے کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ، اور اپنے مشائخ کرام سے سچی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں میرے مولا یا اللہ، ان کی منزلیں قرب کی، محبت کی آسان فرما دے، معرفتی منزلیں ان کے لیے کھول دے میرے مولا یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے یا اللہ، ہمارے رشتہ داروں کی بخشش فرما دے، تمام رشتہ داروں کی بخشش فرما دے اے میرے مولا، ہمارے تمام ساتھیوں کو جو ہم چھوڑ کر جا چکے ان کی بخشش فرما دے یا اللہ، ان کے درجاتوں کو بلند فرما دے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے مومن اور مومنات ہیں میرے مولا، ان سب کی بخشش فرما دے اے میرے مولا، فضل خاص سے ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے یا اللہ، موزانہ طور پر ان کی بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، باطنی جسمانی ہر قسم کی بیماری کو دور فرما دے یا اللہ، جو ہسپتالوں میں میرے مولا ان پہ رحم فرما یا اللہ، ان پہ رحم فرما، ان پہ رحم فرمائے، رمضان کی برکت سے میرے مولا ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، جو گھروں میں بستروں میں بیمار ہیں میرے مولا ان کو شفا نصیب فرما، جن کے قلوب مرائض ہیں میرے مولا، یہ تو بہت سخت مریض ہیں، ان کو صفائی خاص نصیب فرما، جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہے میرے مولا، اپنے جوان بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے میرے مولا، ان پہ کرم فرما دے میرے مولا یا اللہ، ان پہ رحم فرما دے یا اللہ، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو ہدایت نصیب فرما، نمازیں نصیب فرما، پردہ نصیب فرما یا اللہ، گھر نصیب فرما، خرافات برائیوں سے، ہر برائیوں سے دور فرما دے یا اللہ، جن کے بچھڑ گئے ہیں ان کو ملا دے یا کریم، جن کے بچھڑ گئے ان کو ملا دے یا اللہ، جن کے بچھڑ گئے ان کو ملا دے یا رحیم یا کریم، اپنے حبیب صدقے سے یا میرا مولا ہمارے دعاؤں کو قبول فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔